السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے اعراب سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے یہ جان لیا کہ اعراب جو ہوتا ہے وہ اسم کی 3 حالتوں کو بیان کرتا ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ بغیر 4 باتوں کے ہم قرآن میں یا حدیث کے اندر اسم کو نہیں پہچان سکتے، اور نہ ہی کسی اسم کو جو ہے کسی سینٹنس کے اندر، کسی جملے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ سب سے پہلا تھا اعراب، دوسرا تھا جنس، تیسرا تھا عدد، اور چوتھا تھا وسعت۔ تو ہم اعراب کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اسی کو انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کو پورا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ کا یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا تو انشاءاللہ آگے آپ کو بہت ہی زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ تو اعراب جو ہے یہ مقام کو تبدیل کرتا ہے، یعنی اسم کا جو سٹیٹس ہوتا ہے، اسم کا جو مقام ہوتا ہے، یہ اسے تبدیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اعراب کسے کہتے ہیں یہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے، اس کی ڈیفینیشن بھی لکھ لیجئے اور ہر ایک پوائنٹ پر آپ غور کیجئے، انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیے گا، معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہر ایک پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ معنی کی تبدیلی سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، کوئی نام ہے، چلے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ اذان پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن رسول اللہ، اور درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کلمے میں محمدن پڑھا، اذان میں محمدن پڑھا، اور درود میں محمدن پڑھا۔ تو یہ جو اسم ہے، کون سا اسم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو اسم ہے، اس کا معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا معنی جو ہے، اس کا میننگ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ محمدن سے بھی وہی معنی ہے، محمدن سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنی ہے، اور محمدن سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو معنی جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن حالت تبدیل ہو گئی۔ تو معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو یہ محمدن، محمدن، محمدن جو ہوا، یہ آخر میں کیا ہوا؟ حالت تبدیل ہوئی نا، اسے اعراب کہا جائے گا، معنی تبدیل نہیں ہوا۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اعراب کے متعلق کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں اعراب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آخری حالت کی تبدیلی یعنی اسم کی جو آخری حالت ہوتی ہے، اس تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب اعراب کے اعتبار سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا۔ تو اسم جو ہوگا یا تو یہ حالت رفع یعنی فاعلی حالت میں ہوگا، یا تو اسم حالت نصب یعنی مفعولی حالت میں ہوگا، یا تو اسم حالت جر یعنی اضافی حالت میں ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں لکھوا لیا ہے اور تھوڑا سا سمجھا لیا ہے، تو آج ہم اس کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو 3 حالتیں کون سی ہیں؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کو ابھی آپ لکھ لیجئے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کو یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اسم جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے۔ اسم جو ہوتا ہے، ناؤن جو ہوتا ہے، وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے۔ عموماً جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں اپنی زبان میں، اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہم عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 2 پیش لگاتے ہیں۔ ہمیں اگر عربی زبان نہیں آتی ہے لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم کاپی کرتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا نام بولنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بابن، دروازے کو کہتے ہیں نا، ہمیں دروازے کی عربی معلوم نہیں ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاذا دروازن۔ ٹھیک ہے نا؟ دیوار کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے عربی کے اندر تو ہم بتاتے ہیں ہاذا دیوارن، ہاذا بھی لگاتے ہیں ساتھ میں۔ جب ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے تو ہم عموماً ایسی کچھ بھی بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ ٹھیک ہے نا؟ دروازہ بند کر یون، دروازہ کھول یون، تو ہم اپنی زبان میں جو ہے نا عربی بنا دیتے ہیں، تو ہم ان لگاتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ ان لگاتے ہیں، حالت رفع۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حالت رفع سے حالت نصب اور جر میں جانے کے لیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں بھائی؟ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اسم جو ہوتا ہے یہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے پہلے، پھر یہ حالت نصب اور جر میں جب جاتا ہے تو اس کے لیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، محمدن، محمدن، محمدن۔ ٹھیک ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ،
تو وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب ہم اشہد ان محمدن پڑھتے ہیں تو دن کیوں آیا، وہاں پر دن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہاں پر محمدن سے پہلے انا آ رہا ہے، تو انا جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے حالت نصبی میں آیا۔ اچھا، درود میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمدن، تو محمد دن کیوں آیا، دن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ محمد دن سے پہلے علی ہے، حرف جر ہے، حرف جر کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں جو اعراب آیا وہ جری میں آیا۔ تو یہ پھر کچھ وجوہات ہیں، کچھ قواعد ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو عموماً جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا، پورا سمجھ میں آ گیا۔ تو اعراب کے لحاظ سے اسما جو ہوتے ہیں، ناؤنز جو ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسما جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہو گیا معرب اسما، دوسرا ہو گیا مبنی اسما۔ معرب اسما، مبنی اسما۔ مبنی اسما کو انشاءاللہ ہم آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے، پہلے ہم یہاں پر معرب اسما کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، معرب اسما جو ہے ان کی دو اقسام ہے، معرب اسما کی دو اقسام ہے، ایک ہو گیا منصرف اسما جسے ہم منون بھی کہتے ہیں، دوسرا ہو گیا غیر منصرف اسما جسے ہم غیر منون بھی کہتے ہیں۔ منصرف اسما، غیر منصرف اسما۔ تو آج کی کلاس میں ہم پہلے یہاں پر منصرف اسما کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ کل والی کلاس میں غیر منصرف کو جانیں گے، پھر انشاءاللہ مبنی اسما کی طرف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایک چیز کو پہلے سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ اعراب کا جو ٹاپک ہے یہ کلیئر ہو جائے گا، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو پہلے ہم یہاں پر منصرف اسما کو جانیں گے۔ منصرف اسما کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ وہ اسما ہے جن کی اعرابی حالت جو ہے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ منصرف اسما وہ اسما ہیں جن کی اعرابی حالت جو ہے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دو چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اعرابی حالت اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اسم کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اسے ہم اعراب کہتے ہیں، تو اعرابی حالت اسی کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو منصرف اسما جو ہیں یہ وہ اسما ہیں جن کی اعرابی حالت جو ہے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ تینوں حالتوں سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی حالت رفع میں جو اسم ہوگا اس کے آخری حرف پر دو پیش ہوں گے، حالت نصب میں اسم کے آخری حرف کے اوپر دو زبر اور ایک الف ہوگا، اور حالت جر میں اسم کے آخری حرف کے نیچے دو زیر ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی مثال دے دی، لا الہ الا اللہ محمدن رسول اللہ، تو وہاں پر محمدن آیا۔ اشہد ان محمدن، تو وہاں پر محمدن آیا۔ اللہم صلی علی محمدن، تو وہاں پر محمدن آیا۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ محمدن، محمدن، محمدن۔ تو دیکھیں اس کی اعرابی حالت جو ہے نا وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوئی، حالت رفع میں محمدن، حالت نصب میں محمدن، اور حالت جر میں محمدن۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے، اس میں گرامی ہے، یہ منصرف اسما میں سے ہے۔ یا کوئی بھی ایسا اسم، کوئی بھی ایسا نام جو تنوین کے ساتھ ہو، جیسے قلم ہے، قلمن، 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 کتابن، 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 عاقبن، عاقبن، عاقبن۔ تو تینوں حالتوں میں یہ چینج ہوا نا۔ اس کی اعرابی حالت یعنی آخر میں دیکھیے دو پیش، نصب میں دیکھیے دو زبر اور ایک الف، اور جر میں دیکھیے دو زیر، تو حالت چینج ہوئی نا، اعرابی حالت چینج ہوئی نا، تو اسے ہم منصرف اسما میں سے شمار کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی ہم خالی منصرف اسما کو سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم غیر منصرف کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ فی الحال یہاں پر اپنا جو فوکس ہے وہ آپ نے منصرف اسما پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اسما کی جو تعداد ہے، اسما ہم کہتے ہیں ناؤنز کو، اسما اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، کنفیوز نہیں ہونا، اسما ہم کہتے ہیں ناؤنز کو۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اسما جو ہے ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ بھائی یہ جو اسم ہوگا یہ منصرف اسما میں سے ہوگا؟ اس کے لیے تو کوئی علامت ہونی چاہیے، یہ کیسے ہم معلوم کر پائیں گے؟ تو آپ کی آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے آپ نے 3 پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے، 3 باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگر وہ 3 پوائنٹس آپ کو یاد رہ جاتے ہیں تو آپ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یا کسی بھی عربی کتاب کے اندر خود پہچان پائیں گے کہ بھائی یہ جو اسم ہے یہ منصرف اسما میں سے ہے۔ تو 3 باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، منصرف اسما جو ہوں گے یہ تنوین کے ساتھ ہوں گے۔ اب آپ کے لیے آسانی بڑھ گئی، یعنی منصرف اسما کو پہچاننے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی اسم تنوین کے ساتھ ہو تو یہ منصرف ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ منصرف ہوگا۔
پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو منصرف اسما ہوں گے ان کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی. ان کی اعرابی حالت جو ہوگی وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی. دوسرا پوائنٹ بھی سمجھ میں آ گیا, یہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا مثال کے ذریعے. تیسرا پوائنٹ آپ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو منصرف اسما ہوں گے ان کی جو تعداد ہوگی, یاد رکھیے گا, ان کی جو تعداد ہوگی وہ 85% ہوگی. اب 85% بہت زیادہ ہوتا ہے. 85% تھوڑا نہیں ہوتا, بہت زیادہ ہوتا ہے. 100 میں سے ہم نے 15 کو نکال دیا باقیوں کے لیے اور 85 ہم نے وہاں پر رکھے منصرف کے لیے. تو منصرف اسما جو ہوں گے ان کی تعداد 85 ہوگی. اب آپ غالب گمان کر سکتے ہیں کہ میکسیمم جو اسما ہوں گے وہ منصرف ہوں گے, کیونکہ 85% بہت زیادہ ہوتا ہے. اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میکسیمم جو اسما ہوں گے, میکسیمم جو ناؤنز ہوں گے وہ منصرف ہوں گے. فار ایگزامپل کوئی اسم کہیں پر لکھا ہوا ہے, جیسے کہیں پر لکھا ہوا ہے عالمن. اب آپ نے دیکھا اس کے اوپر کیا ہے بھائی, تنوین ہے نا, عالمن, میم دو پیش من. اب آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی یہ جو اسم ہے یہ منصرف ہے. آپ سے پوچھا جائے گا بھائی یہ آپ کو کیسے لگا کہ یہ منصرف ہے؟ آپ بتائیں گے بھائی کیا آپ دیکھتے نہیں عالمن کیسے لکھا ہے, اس کے اوپر دو پیش ہے, یہ تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے تو یہ منصرف ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو تنوین کی وجہ سے آپ نے پہچانا یہ منصرف ہے. اور جب آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی کہ بھائی اب یہ منصرف ہے, اب دوسری بات آپ کے ذہن میں آئے گی بھائی اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی. آپ کے ذہن میں یہ دونوں باتیں آنی چاہیے. آپ نے کہیں پر کوئی اسم دیکھا تنوین کے ساتھ, آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے بھائی یہ منصرف ہے. اب جب آپ کے ذہن میں آ گیا یہ منصرف ہے تو آپ کے ذہن میں دوسری بات آنی چاہیے کہ بھائی یہ تینوں حالتوں میں جو ہے اس کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ تبدیل ہوگی. یعنی عالمن کو عالم من بھی لکھا جائے گا, عالم من بھی لکھا جائے گا. کہیں پر لکھا ہوا ہے قفلن, قفلن ہم کہتے ہیں تالے کو, تالا ہوتا ہے نا اس کو ہم قفلن کہتے ہیں عربی میں. تو قفلن کہیں پر لکھا ہوا ہے, کیا یہ منصرف ہے؟ ہاں منصرف ہے. کیسے؟ کیونکہ یہ تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو قفلن سے قفلن بھی بنے گا, قفلن بھی بنے گا. ٹھیک ہے جی. کہیں پر لکھا ہوا ہے مفتاحن, مفتاحن ہم کہتے ہیں چابی کو, کیا یہ منصرف ہے؟ ہاں منصرف ہے. کیسے پتا چلا؟ تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو مفتاحن, مفتاحن, مفتاحن. تو تینوں حالتوں میں جو ہے اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے جی. جیسے میں آپ کو سورہ نصر کے اندر ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہم آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ انہو کان توابا. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ توابا, با الف دو زبر بن. آپ دیکھ لیجئے گا سورہ نصر کے اندر تو وہاں پر تواب بن لکھا ہے. کیا وہ منصرف ہے؟ ہاں وہ منصرف ہے. وہاں پر وہ نصبی حالت میں ہے نا. تو اصل میں کیا ہے؟ توابن, توابن, توابن. تو ہاں یہ منصرف ہے اور تینوں حالتوں میں اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ تبدیل ہوگی. تو اب آپ نے جان لیا منصرف اسما کو پہچانا کتنا ایزی ہے. جب بھی آپ قرآن کے اندر, حدیث کے اندر یا کسی اور کتاب کے اندر دیکھو کہ کوئی اسم جو ہے یہ تنوین کے ساتھ ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے بھائی یہ جو اسم ہے یہ منصرف اسما میں سے ہے اور یہ اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ تینوں حالتوں میں تبدیل ہوگی. یعنی حالت رفع میں اس کے آخر میں دو پیش آئے گا, حالت نصب میں دو زبر اور ایک الف آئے گا اور حالت جر میں دو زیر آئے گا. ٹھیک ہے جی. جیسے میں آپ کو مثال دوں, قلمن, 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 مسلمن, 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 کتابن, 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 حامدن, 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 محمدن, محمدن, محمدن. کلیئر ہو گیا؟ پورا یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک اور بات کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے. یہ جو حالت نصب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زبر کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے, حالت نصب میں آپ دیکھ لیجئے کہ دو زبر کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے ابھی دیکھا قلمن, قلمن, قلمن. پہلے دیکھیے حالت رفع میں قلمن خالی میم کے اوپر دو پیش ہے. پھر آپ دیکھیے حالت نصب میں قلمن, میم الف دو زبر من ہے تو الف بھی آ رہا ہے دو زبر کے ساتھ. اور حالت جر میں دیکھیے قلمن خالی میم کے نیچے دو زیر ہے. تو حالت نصب میں کیا ہو رہا ہے کہ دو زبر کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے. اور آپ نے قرآن مجید کے اندر بھی عموماً دیکھا ہوگا کہ دو زبر کے ساتھ جو ہے الف بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن کچھ اسما ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں دو زبر کے ساتھ الف کا اضافہ حالت نصب میں نہیں ہوگا. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کچھ اسما, کچھ ناؤنز ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کے آخر میں خالی جو ہے دو زبر آئے گی, الف ساتھ میں نہیں لکھا جائے گا. تو اس کی دو ایکسیپشنز ہیں. ان دو ایکسیپشنز کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. سب سے پہلی جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسم گول تا پر ختم ہو رہا ہو,
اگر کوئی اسم گول تا پر ختم ہو رہا ہو، اور گول تا کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ، گول تا کا جو نام ہے تائے مربوطہ اسے کہا جاتا ہے، اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ اگر کوئی اسم گول تا پر کیا ہو رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، تو اس کے آخر میں جو ہے صرف 2 زبر لگے گی، الف کا اضافہ نہیں ہوگا، یعنی الف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی اسم گول تا پر ختم ہو رہا ہو، تائے مربوطہ پر ختم ہو رہا ہو، تو اس کے آخر میں خالی 2 زبر لگے گی، الف نہیں آئے گا۔ جیسے مسلمتن، مسلمتن ہے نا حالت رفع میں، مسلمتن، حالت نصب میں مسلمتن، کیسے لکھیں گے؟ مسلمتن، خالی اب یہاں پر گول تا کے اوپر 2 زبر آئے گی، اب الف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں بھائی؟ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمتن، 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 باقی جو ہے ویسے ہی چلے گا۔ جیسے جنتن ہے، جنتن کا جنتن، کیسے لکھیں گے جنتن؟ خالی اب یہاں پر گول تا کے اوپر 2 زبر آئے گی، الف کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن سے بھی مثال دے دیتا ہوں، جیسے سورہ مجادلہ کے اندر ہے، آیت نمبر 16 کے اندر، 16 کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، وہاں پر ایک کلمہ ہے جنتن، جنتن ہم کہتے ہیں ڈھال کو، اس کا معنی جو ہے وہ ہے ڈھال۔ وہاں پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا ایمانہم جنتن، اتخذوا ایمانہم جنتن، وہاں پر آپ دیکھنا کہ جنتن ہے، خالی وہاں پر گول تا کے اوپر 2 زبر ہے، الف کا اضافہ نہیں ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتن فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، ٹھیک ہے جی۔ تو اس آیہ کریمہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کلیئر ہو گیا۔ تو پہلی ایکسیپشن، اگر کوئی اسم گول تا پر ختم ہو رہا ہو تو خالی اب وہاں پر 2 زبر آئے گی، الف کا اضافہ نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی۔ دوسری جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسم الف اور حمزہ پر ختم ہو رہا ہو، اگر کوئی اسم حمزہ اور الف پر ختم ہو رہا ہو تو تب بھی جو ہے آخری والے حرف پر خالی 2 زبر آئے گی، الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم ماءن، پانی کو کہتے ہیں نا ماءن، حالت رفع میں، اب حالت نصب میں کیسے لکھیں گے؟ ماءن، کیا الف لگے گا؟ نہیں لگے گا، کیوں؟ کیونکہ الف اور حمزہ پر ختم ہو رہا ہے نا، میم الف زبر ما، حمزہ 2 پیش ان، الف اور حمزہ آیا، اب حالت نصب میں حمزہ کے اوپر خالی 2 زبر آئے گی، الف اس کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا، ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک دوسرا جو ناؤن ہے، دوسرا ایک اسم ہے، جیسے سماعن، آسمان کو کہتے ہیں سماعن، اب حالت نصب میں کیسے لکھیں گے؟ سماعن، خالی اب یہاں پر حمزہ کے اوپر 2 زبر آئے گا، الف کا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کوئی اسم الف اور حمزہ پر ختم ہو رہا ہو تو کیا بنے گا؟ ماءن، 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 سماعن، 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 کلیئر ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب میں قرآن سے بھی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو یہ بہتر طریقے سے جو ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے، غالباً آیت نمبر 22 ہے، وہاں پر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، بناء کا لفظ دیکھیے، بناء، با، نون، الف اور حمزہ، الف اور حمزہ پر ختم ہوا نا، اب حمزہ کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا قرآن مجید کے اندر وہاں پر خالی حمزہ کے اوپر 2 زبر ہوگی، الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے الذی جعل لکم الارض فراشا، فراشن، شین الف 2 زبر شن، وہاں پر الف کا اضافہ ہے، کیوں بھائی؟ نہ وہاں پر گولتا ہے اور نہ ہی وہاں الف اور حمزہ پر کوئی جو ہے یہ ناؤن جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو وہاں پر ایسے چلے گا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، بناء، تو ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وانزل من السماء ماء، اب ماء بھی آیا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے گا حمزہ کے بعد جو ہے الف کا اضافہ نہیں ہے 2 زبر کے ساتھ۔ اس کے بعد فاخرج به من الثمرات رزقا، رزقا میں دیکھیے وہاں پر ہے، رزقا میں ہے، کیوں؟ وہاں پر نہ ہی گولتا ہے اور نہ ہی الف اور حمزہ پر وہ ختم ہو رہا ہے، رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر دیکھیے اندادن، اندادن، وہاں پر بھی جو ہے 2 زبر کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تو گولتا ہے اور نہ ہی الف اور حمزہ پر ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ 2 ایکسیپشنز آپ نے یاد رکھنی ہے، کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ 2 ایکسیپشنز آپ نوٹ کر لیجئے اور ان کو یاد کر لیجئے۔ اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اب کتابن سے کیا بنے گا؟ کتابن سے بنے گا کتابن، کتابن، الف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کتابن، 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 کلیئر ہو گیا؟ اسی طریقے سے صالحن، 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 کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد کلمتن، اب بتائیے کلمتن حالت رفع میں، حالت نصب میں کیا بنے گا؟ کلمتن،
کیا الف لگے گا؟ نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ گولتا پر اسم ختم ہو رہا ہے. کلمتن کلمتن کلمتن. کلیئر ہو گیا؟ قلمن قلمن قلمن. حامدن حامدن حامدن. عاقبن عاقبن عاقبن. عذابن عذابن عذابن. اب ایک اور یہاں پر کلمہ ہے، ایک اور اسم ہے، جیسے سوءن. سوءن حالت رفع میں سوءن. اب یہ کیا بنے گا حالت نصب میں؟ سوءن بنے گا نا. کیا الف لگے گا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الف لگے گا کیونکہ آخر میں حمزہ ہے، لیکن حمزہ سے پہلے واو ہے، الف نہیں ہے. الف نہیں ہے. اگر الف ہوتا تب جا کر ہم یہاں پر الف جو ہے نا اس کو نہیں لکھتے حالت نصب میں، اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر ایکسیپشن خالی اس چیز کی ہے کہ اگر الف اور حمزہ پر ختم ہو رہا ہو تو حمزہ سے پہلے واو ہے، الف نہیں ہے، تو ہاں یہاں پر حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ الف آئے گا. سوءن سوءن سوءن. ٹھیک ہے؟ جیسے بازار ہے، سوقن 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 سوقن. کلیئر ہو گیا؟ اسی طریقے سے کراستن. کراستن ہم کہتے ہیں کاپی کو، نوٹ بک کو. کراستن کراستن. کیا اب حالت نصب میں یہاں پر دو زبر کے ساتھ الف آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اسم ہے یہ گول تا پر ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر دو زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گا، خالی یہاں پر گول تا کے اوپر دو زبر آئے گی حالت نصب میں. کراستن کراستن کراستن. جیسے دوسرا ایک اسم ہے بیتن، گھر کو کہتے ہیں. بیتن بیتن بیتن. کلیئر ہو گیا؟ اسی طریقے سے بستانن. بستانن ہم کہتے ہیں باغ کو، جو باغ ہوتا ہے، گارڈن جو ہوتا ہے. بستانن بستانن بستانن. شجراتن شجراتن. کیا اب یہاں لگے گا الف دو زبر کے ساتھ؟ نہیں لگے گا کیونکہ یہ جو اسم ہے یہ گولتا پر ختم ہو رہا ہے. اسی طریقے سے غصنن. غصنن ہم کہتے ہیں ٹہنی کو، جو درخت کی ٹہنی ہوتی ہے، برانچ ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے عربی میں غصنن. غصنن غصنن غصنن. شباکن کھڑکی کو کہا جاتا ہے، ونڈو کو. شباکن شباکن شباکن. کلیئر ہو گیا؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پورا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب جو کوئی بھی اسم آپ کو ملے گا اگر وہ تنوین کے ساتھ ہو تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ منصرف اسما میں سے ہے، تو اس کا آپ ایسی ہی ٹیبل بنا لیجئے. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں جو بھی اسم آپ کو ملیں گے تنوین کے ساتھ ان کا آپ ایسی ہی ٹیبل بنا دیجئے. لیکن دو ایکسیپشنز کو یاد رکھ کر، گولتا پر جو کوئی اسم ختم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ الف نہیں لگتا دو زبر کے ساتھ، اور الف اور حمزہ پر بھی اگر کوئی اسم ختم ہو رہا ہو تو تب بھی دو زبر کے ساتھ الف نہیں لگتا ہے. تو آپ ایسی ہی جو ہے باقی اسما جو ہے ان کو آپ ایسے ہی بنا دیجئے حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں انشاءاللہ. تو آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی اور آپ کو یہ پورے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ پرانی جو کلاسز ہیں ان کو پورا دیکھیں تب جا کے آپ کو آگے والی کلاسز انشاءاللہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.